نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کا موضوع ہے نماز۔ نماز خدا کی عبادت ہے، وہ روزانہ 5 وقت کے لیے فرض ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔ نماز میں سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھو کر نمازی اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمل جو ہر روز ہم کرتے ہیں اس کو انہوں نے بہت سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کتاب پڑھنے سے پہلے یہ بات طے کی تھی کہ اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد جہاں ایک طرف اپنے شعور کو بیدار کرنا ہے، وہاں ہمیں اپنے بچوں کو اور ان لوگوں کو خاص طور پر جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، نان مسلمز وغیرہ کو، اسلام کے مختلف شاعر کا یا مختلف چیزوں کا تعارف کرانا ہے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہی نہ آئے اور آپ کچھ سے کچھ جواب دینے لگے۔ لیکن جب آپ اس طرح کی تحریر کو غور سے پڑھتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ چیزیں بٹھاتے ہیں کہ کسی کو بھی ہم جب نماز کے بارے میں بتائیں گے تو کس طرح بتائیں گے، تو اس اعتبار سے ایک بہت بہترین رہنمائی بھی فراہم کر رہی ہے تحریر آپ کو کہ نماز کو انٹروڈیوس کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی کے سامنے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم ایکشنز کرتے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ان کے مقاصد بھی ساتھ واضح کرتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ وضو میری جہاں جسمانی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، وہاں پوری زندگی میں مجھے یہ طہارت کا سبق سکھاتی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یعنی وضو کے بعد انسان کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا، پھر وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر نماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی کچھ پری ریکوزٹس ہیں، نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور پھر خود نماز کا عمل۔ اس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ آدمی کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متواضع بن کر دنیا میں رہے، یعنی ہمبل بن کر رہے، عاجزی اختیار کرے۔ یعنی یہ نماز کا میسج ہے، یہ نماز کا سبق ہے۔ لیکن بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں، یا ان کو اپنی عبادت کا ایک تکبر اور غرور ہونے لگتا ہے، جبکہ نماز انسان کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ نماز میں آدمی قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام کو ذہن میں تازہ کرتا ہے۔ یعنی ایچ ٹائم جب ہم کوئی سورت تلاوت کرتے ہیں تو اس کے معنی اگر ہم کو آتے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہم کلامی اور ایک رابطہ استوار ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ پھر وہ رکوع اور سجدہ کر کے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف ایک ہی رویہ درست ہے، اور وہ یہ کہ میں خدا کا تابع بن کر دنیا میں زندگی گزاروں۔ نماز کا عمل جب ختم ہوتا ہے تو تمام نمازی دائیں اور بائیں منہ پھیر کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کے ذریعے تربیت پا کر اب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت اور امن کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہیں، یعنی وہ سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی پہچان کرانے کے لیے تمام لوگوں کو کہ ہر دن میں 5 نمازوں کے اندر کئی بار ہم یہ سلام دائیں اور بائیں ہر طرف کرتے ہیں، اور اگر کوئی شعوری نماز پڑھے تو وہ اپنے اندر بھی ایک سکون پائے گا اور دوسروں کے لیے بھی ایک سلامت انسان بنے گا، یعنی سلامتی کا پیغام لے کر نکلے گا۔ وہ سماج کا امن پسند ممبر بن کر رہیں گے، وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کا عمل نہیں کریں گے، یعنی کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیں گے۔
اور یہی حقیقی دین ہے اور یہی عملی نماز ہے۔ نماز ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ہے، وہ خدا کی خدائی کا اعتراف ہے، وہ ہر قسم کی بڑائی کو صرف خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا ہے، یعنی مسلسل اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے کہ اصل بڑائی تو اللہ کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے وقت۔ دوسرے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سچا انسان بن کر رہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع اور ہمدردی کا انداز اختیار کرے۔ نماز خدا کے ساتھ بھی نمازی کے معاملے کو درست کرتی ہے اور انسان کے ساتھ بھی اس کے معاملے کو درست کرتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو عبادات ہیں وہ محض ایک ریچول نہیں ہے یا ایک خاص انداز میں کیے جانے والے کچھ ایکشنز نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ انسان کے اندر ایک گہری سوچ پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک پسندیدہ انسان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی جہاں صفات کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان کی عبادات کا، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ کیسے بنے، انہی طریقوں سے۔ تو گویا دن میں یہ کئی دفعہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ بے سوچے سمجھے کرتے ہیں، اس لیے وہ نماز جو ہے وہ ہماری عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی۔ نماز ایک الگ فعل بن کے رہ گیا اور ہم اس سے ہٹ کر بے سوچے سمجھے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو عملی زندگی کے ساتھ بھی مربوط کریں، کنیکٹ کریں۔ اس پر میرا ایک لیکچر ہے جو 1999 میں نے دیا تھا اسلام آباد میں، نماز کیا سکھاتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی موقع پا کر اس لیکچر کو سنیں، اور اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ہر رکن جو نماز کے اندر ہم ادا کرتے ہیں یا ہر ایکشن جو کرتے ہیں اس کی معنویت پہ بات کی گئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی دیکھنے میں بظاہر ایک ایکشن ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اللہ اکبر زبان سے کہہ رہے ہیں یا سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں یا رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سبق ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم سر جھکا کے رکوع میں چلے جائیں یا ہم زمین پر سجدہ کریں، اپنے ناک رگڑیں، اسے کیا فائدہ؟ اس کا دراصل فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اور وہ کیا فائدے ہیں جو ہمیں نماز کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو اس پر آپ اگر مزید تفصیل جاننا چاہیں تو یہ لیکچر آپ کو فائدہ دے گا، اور آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آئے، چاہے یہ لیکچر یا اور کوئی بھی چیز، تو بہتر ہے کہ جو بھی آپ کے پیارے ہیں، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیا کریں اور انہیں بتایا کریں کہ اس چیز سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، کیا سیکھا آپ نے، آپ کے عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کو کن کن پریشانیوں سے نجات ہوئی ہے، تاکہ اللہ کا یہ دین جو ہم سب کی خوشی کے لیے اور ہم سب کے دنیا اور آخرت کے فائدوں کے لیے آیا ہے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اور جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو خود اس کا فائدہ پلٹ کے ہم ہی پہ آئے گا۔ جب انسان دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز سے ریلیٹڈ ایک کمنٹ ہے، اور انشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ آن لائن بھی ہیں، وہ بھی پھر آپ سے بات کرنا چاہیں گے اسی حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ نے کمنٹ لکھا ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جی، انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم استاذہ، میں اپنی شادی سے پہلے نمازوں کی پابند نہیں تھی۔ شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھایا کہ میں صرف فرض ہی پڑھ لیا کروں، تو یہی بہت ہے، مگر نماز نہ چھوڑوں، اور جب پابندی سے نماز پڑھنے لگو تو باقی سنتیں اور نفل بھی پڑھ لیا کرو۔ اس طرح میں نمازوں کی پابند بنی۔ جب سے تعلیم القرآن شروع ہوا ہے، آپ نے جب بھی نماز کی بات کی ہمیشہ یہی کہا کہ نمازیں صرف فرض نہیں بلکہ سنت اور نفل بھی ادا کریں، اور یہ بھی کہ اگر اللہ سے محبت دکھانی ہے تو فرض سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے الحمدللہ سنت اور نفل پڑھنے شروع کر دی۔ کل نماز کے ٹاپک میں بھی اور تفسیر میں بھی عصر کی نماز کی اہمیت بتاتے وقت آپ نے ذکر کیا کہ آخرت میں اللہ کو دیکھنا ہے تو نماز پڑھو۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کو سامنے کیسے امیجن کروں، کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ میرے سامنے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل آپ نے بتایا کہ اللہ کا تصور روشنی کی صورت میں کریں۔ کلاس ختم ہوئی تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ ابھی سنت ہی پڑھی تھی کہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ اللہ روشنی، نور، اور آپ یقین کریں مجھے لگا میرے چاروں طرف روشنی روشنی پھیلی ہے
اور مجھے حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوا. ایسا لگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. میری ہچکیاں بن گئی. سجدے میں لگ رہا تھا کہ اللہ کے قدموں میں ہوں. ایسا احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس نماز میں جو لطف آیا وہ بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو ایسا ہی بنائے اور ہماری ماضی کی نماز کی ٹکروں کو معاف فرمائے. آمین. آمین. استاذہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت جزا دے کہ آپ نے ہم سب کو ریمائنڈر کرا دیا، کیونکہ ہم سب کے اوپر کیفیات گزرتی رہتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز بہت اچھی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مختلف چیزوں سے گھبرا کے اس کیفیت میں نہیں رہتا. تو ایسی باتیں اگر ایک دوسرے کو ہم یاد کراتے رہیں تو پھر سے ایمان بڑھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی بہترین جزا عطا کرے. آمین. آمین. جی استاذہ، یہ ایک اسٹوڈنٹ آن لائن ہے. جی جی آپ بولیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ہم اسرینا بول رہے ہیں وسکانسن سے. جی لیکچر آپ کا نماز پہ جو سنا اس سے ہم کو یاد آیا کہ کتنی بار جو ہے میری نمازیں بالکل میکینکل ہوتی ہیں. جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ نماز میں جو ہے ہمبلنس آنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے پراؤڈ یا پرائڈ نہیں ہونا چاہیے. اور کتنی بار نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح پھر غرور کیریکٹر میں رہتا ہے یا پرائڈ رہتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر ریئلائزیشن ہوا کہ ہماری نماز ہی شاید سیدھی نہیں ہے. اور فرسٹ ٹائم مطلب مجھے ریکگنائز ہوا کہ نماز جو ہے ہمیں کمپلیٹ ہمبلنس لانا چاہیے. اور الحمدللہ اور آپ نے جو یہ بھی کہا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے نا کہ ہمارا یہ انٹینشن ہونا چاہیے سلام کرنے کے بعد کہ ہم ساری طرف پیس اور سلامتی پھیلائیں، ہر طرف جہاں بھی جائیں. جزاک اللہ خیر استاذہ. بس ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز جو ایک عملی فعل ہو انشاءاللہ تعالی. اور بہت بہت جزاک اللہ خیر. وإیاکم. شکریہ آپ کے بھی ریمائنڈر کا، کیونکہ نماز واقعی ایک سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہم بہت کم اس پہ سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمارے ہاتھ اور زبان اور ہر ایکشن سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی نماز ہماری عملی زندگی میں داخل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.